تو حماس اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے اور اسرائیل حماس پر حملہ کر رہا ہے، لیکن آپ جان کر تعجب کریں گے کہ پاکستان سب سے زیادہ پریشان ہے۔ پاکستان کی سنسد میں جہاد کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اسرائیل کے خلاف جہاد کیا جائے۔ دیکھیے ذرا پاکستانی سانسد کو سنیے جو کہہ رہی ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے جہاد کرنے کا، دھرم یدھ کا وقت ہے۔ سنیے ذرا۔ جو اسرائیل نے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہے سر، اب یہ بات پہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اب اس کے خلاف جہاد کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جیسے انہوں نے ہمارے بچے اور عورتوں کو ظلم کر رہے ہیں سر، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میں سب سے پہلے جہاد میں جاؤں گی سر، میرا نام سب سے پہلے جہاد میں ڈالا جائے، اور میں سب سے پہلے اپنے فلسطین بہن بھائیوں کو ان ناسوروں سے چھڑاؤں گی جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اور سب سے زیادہ شرمندگی کی بات ایک عورت کا دھبا کامیلا ہارس نے کیا سر، جس نے اس ایکٹ کو جو اسرائیلیوں نے عورتوں اور مردوں پہ ظلم کیا اس نے جائز کیا۔ وہ وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ، اس کو ایک عورت کے نام پہ میں نے اس کو دھبا تصور کرتی ہوں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں پہلے ہی سوچتی تھی کہ مسلمانوں کو ڈائیلاگ پہ جانا چاہیے۔ نو سر، اب میں اس بات سے پیچھے ہٹتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ جہاد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہم اعلان جہاد کرتے ہیں اور ہم فلسطینیوں کے خون کا بدلہ لینے تک اپنا ایک بچہ حاضر کرتے ہیں۔ اور امریکہ کو بتا دینا چاہتے ہیں، کامیلا ہارس کو میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی مدر انڈیا سے تھی اور آپ نے کھڑے ہو کے اسرائیل کے ایکٹ کو، اس بےایمانہ ایکٹ کو جائز کیا ہے، آپ نے دراصل امریکہ کی بات نہیں کی، آپ نے انڈیا کی بات کی ہے۔ آپ نے پیچھے سے انڈیا کی جو جوڑ ہے اسرائیل کے ساتھ وہ کیا ہے، اور اس میں پورے امریکہ کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ ان کی وائس پریزیڈنٹ ایسی ہے جس نے انڈیا کی زبان کھڑے ہو کر اسرائیل کے لیے بولی۔ وہ عورت کے نام پہ کیا، وہ انسانیت کے نام پہ دھبا ہے۔ تو پاکستانی سانسد کو آپ نے سنا، وہ ایک طرف اسرائیل کے خلاف بول رہی ہیں اور پیچھے سے ہندوستان پر بھی حملہ کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کو بہت درد ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سانسد کو آپ نے سنا جو کہہ رہی ہیں کہ جہاد کا وقت ہے، دھرم یدھ کا وقت ہے، اور پاکستان کے ایک بوکھلائے اور مسخرے سانسد کہہ رہے ہیں کہ پرمانو حملہ کر دینا چاہیے۔ سنیے ذرا سنسد سے آواز ہو رہی ہے۔ انتہائی قابل احترام چیئرمین صاحب، آج حقیقت یہ ہے کہ ہم اس مسجد کو یاد کر رہے ہیں جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے قابل احترام چیئرمین صاحب، مسجد اقصی صرف ایک مسجد نہیں ہے، یہ اس امت کا قبلہ اول کہا جاتا ہے، بلکہ ہے۔ 17 مہینے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، اور یہ ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قبلہ تھا، امت مسلمہ کا پہلا قبلہ تھا۔ آج وہاں مسجد کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن مسجد کے باہر، مسجد اقصی کے باہر امریکہ کے ناجائز اولاد وہاں ڈانس کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو سبق سکھایا،
اور ان حالات میں امت مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ خاموشی اختیار کیا ہے. امت مسلمہ میں وہ دم، وہ خم، وہ جرأت نہیں ہے جو ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور علامہ اقبال اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہو حلقہی یاران تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، احتجاج کرنا یہ عوام کا کام ہے، مظاہرے کرنا عوام کا کام ہے. جس طرح جماعت اسلامی پاکستان نے 21 تاریخ کے لیے پہلے سے انہوں نے احتجاج کا پروگرام بنایا ہوا ہے اور فلسطینی مجاہدین کے لیے، فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے انہوں نے فنڈ قائم کیا ہوا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اس میں بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن ہم پوچھتے ہیں ان حکمرانوں سے جو امت مسلمہ کے حکمران ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ان افواج سے، ہم اپنے پاکستان کے فوج سے بھی پوچھتے ہیں کہ 7-8 لاکھ کی تعداد میں آپ صرف اس لیے ہیں، آپ کا موٹو یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، آپ کیوں آج اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد نہیں کرتے؟ ہم حکومت پاکستان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے میزائل تیار کیے، 4000 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس F-17 موجود ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہم 7ویں قوت ہے اس ملک کے، اس مملکت کے. جناب چیئرمین صاحب، یہ ایٹمی قوت کب کام آئے گا؟ یہ میزائل ہم کھلونے کے طور پر استعمال کریں گے، بچوں کو دکھا دیں گے، یا ان میزائلوں کو اور اس ایٹم بم کو ہم کسی عجائب گھر میں رکھ کے ہم یہ کہیں گے کہ فلاں دور میں ہم نے ایٹمی قوت حاصل کی تھی؟ بہت افسوس کی بات ہے. جناب اسپیکر، اگر آپ کشمیر کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کشمیریوں کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فلسطین کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فلسطینیوں کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا سَبِيلَ لَنَا إِلَّا بِالْجِهَادِ. جہاد کے علاوہ، ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے علاوہ، ان کا مقابلہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو اس طرح یہ اپنے اس میں شکنجے میں پھنسائیں گے، لیکن ہم روتے رہیں گے، ہم احتجاج کرتے رہیں گے، ہم قراردادیں پاس کرتے رہیں گے، ہم بازاروں میں احتجاج تو کریں گے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس طرح ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ان قراردادوں سے ٹھیک ہے، ہماری دل کی ترجمانی ہے، عقیدے کی ترجمانی ہے، ہونا چاہیے مذمت، لیکن مذمت سے کام نہیں ہوگا، مرمت کرنا چاہیے. جہاں بیٹی گر رہا ہو تو وہاں آپ چنا نہیں کر سکتے، وہاں اس کے بنیادوں کو آپ تعمیر کرنا ہوگا، بنیادوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. کہیں اگر خراش ہے تو ان خراشوں کو دور کرنا ہوگا. میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آج ہم اپنے قبلہ اول کو نہیں بچا سکتے تو ہمارے فوج کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایٹمی قوت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں میزائلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارے عقیدے پر قطعنا آتا ہے اور یہ چیزیں ہمیں نہیں بچا سکتی تو ان چیزوں کو آپ دفع کر دیں. شکریہ جی. ہمیشہ کے لیے ہم ان کا تحمل نہیں ہو سکتے کہ بنائیں بھی اپنے پیسوں سے اور حفاظت بھی اپنے. اور آئیے اب آپ نے سنا پاکستانی سانسد کہہ رہے ہیں کہ جو پرمانو ہتھیار ہیں یہ میوزیم میں رکھنے کے لیے، عجائب گھر میں رکھنے کے لیے نہیں بنائے ہیں. تو کس لیے بنائے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پرمانو ہتھیار کو اسرائیل پر استعمال کرنا چاہیے.